وہی کام کرے جو فوج کا کام ہے کرنے کا، اور اس وقت آئے جب ان اداروں سے، کیونکہ یہ کوئی فوج احسان نہیں کرتی. آرمی میں ہم نے 30 سال میں نے نوکری کی ہے، میرے ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں 32 سال نوکری کی ہم نے. کوئی احسان نہیں ہے، ہمیں اس کی آسائش ملتی ہے، اس کی پے ملتی ہے، لیکن فوج کو جب آپ ہر ادارے کی جگہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہر جگہ آپ کو فوج نظر آئے گی. اور کہیں بھی یہ ایک عام کہاوت ہے، کہیں بھی آپ کسی پہ بھی جب اتنا انحصار کرنا شروع کریں گے تو پھر آٹومیٹکلی وہ ہو سکتا ہے اپنے دائرے سے کچھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ دائرے سے باہر نکل گئے. یہ جو بھی پی ڈی ایم جو ڈیموکریٹک موومنٹ چلی ہے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ اسپیچ کا یا آپ نے ایک بات کرنی ہے، آپ نے ایک موومنٹ چلانی ہے گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، جو پولیٹیکل پارٹیز کا کام، اور ہر جمہوریت رکھنے والے ملک میں یہ چیز چلتی ہے کہ جی اگر کوئی بھی موومنٹ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے، گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، گورنمنٹ کو ہٹانا ہے، تو اس کے لیے موومنٹ چلتی ہے. تو اس میں آپ ابھی 3-4 جو ان کی بڑے جلسے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ ہٹ کیا کر رہے ہیں. آپ نے وہ پرابلمز اجاگر نہیں کیے جن سے کہ عوام گزر رہی ہے. آپ نے یا اسٹیبلشمنٹ پہ ہٹ کیا یا پھر اوپر گورنمنٹ میں بیٹھے ذاتیات ہیں ان کو ہٹ کیا. اب اس چیز کا اگر یہ دیکھا جائے تو وہ الٹیمیٹلی ساری چیز جو ہے وہ آرمی کا ایک امیج بھی ٹارنش ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کھلے جلسوں میں جب آرمی کے اگینسٹ بات کریں گے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے، آرمی کا انسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ وہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، میرے نزدیک آرمی اس وقت آپ کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. کسی بھی انسان کی ریڑھ کی ہڈی کو آپ نکال دیکھیں، آپ کی باڈی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی، چاہے وہ اچھی آپ اس کو سمجھیں یا برا سمجھیں. لیکن ہمارے حالات شروع سے کچھ اس قسم کے ہوئے ہیں کہ آرمی کا ایک بہت میجر رول رہا ہے، اور جو بھی آرمی کر سکی ہے ملک کے لیے آرمی نے کیا. اب میاں صاحب کا اگر آپ نے تقریر پہلی سنی ہو تو اس میں ڈائریکٹ ہٹ آتی ہے انسٹیٹیوشن پہ، اور انسٹیٹیوشن پہ بھی نہیں صرف آتی، اس میں آپ کی چیز آ رہی ہے جو کہ رینک اور فائل میں درمیان میں جو ڈائیورژن کریٹ ہوئی وہ ہو نہیں سکتی. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 32 سال فوج میں رہا ہوں، آپ کبھی بھی اپنے سپاہی کو اس کے کمانڈر کے خلاف نہیں کر سکتے. ہمارا سسٹم ایسا ہے، ہماری ٹریننگ ایسی ہے، وہ ہو نہیں سکتا. آپ جتنی کوشش کریں گے اس میں آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کریں گے، اس میں آپ ہو سکتا ہے حالات کو مزید خراب کریں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ رینک اینڈ فائل میں ڈائیورجنس آئے یا رینک اینڈ فائل میں کوئی آپس میں ایسی چیز ہو کہ آپ کی سپاہ جو ہے وہ سینئر رینک کے بارے میں یا اٹھ کے کھڑے ہوئے. یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ کوشش یہ ہو رہی ہے اس وقت کہ ایک ریبیلین کی حالت ہے. اب اس کا نقصان کیا ہو؟ آپ دیکھیں کہ جی فرض کریں کہ جی آرمی نے ایک چیز غلط کی، میں مفروضے کی بات کر رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ جی آرمی کے درمیان جو ایک ویج کریٹ ہو جائے، ان کے افسران کے درمیان، سینئر رینکس کے درمیان، جونیئر افسران کے درمیان اور نیچے ٹروپس کے درمیان. جب یہ چیز ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کی کیا حالت ہوگی، جہاں کے تمام ابھی یہی بیانیاں اور یہی چیز جو ہے وہ تمام ممالک جو ہیں وہ آپ پہ یہی کر رہے ہیں. ایک امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، اس کی ایک کتاب اس نے لکھی ہے آرٹیکل، اس کی ہیڈ لائنز یہ ہیں کہ اگر پاکستان کو آپ نے تباہ کرنا ہے تو اس کی سینٹر آف گریوٹی کو ہٹ کریں. اور پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی کیا ہے؟ وہ اس کی فوج ہے. کسی بھی قوم کو آپ نے، ایک عام کہاوت ہے کہ جب اپنے ملک کی فوج نہیں ہوگی تو دوسرے ملک ممالک کی فوج آ جائے گی. تو آپ کا ہمارا جو بھی گورنمنٹ کا کام یہ ہے، جب آپ کے ادارے ٹھیک ہو، ہمارے ساتھ دو پولیٹیکل لوگ ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. دیکھیں ٹرکی میں ہوا، ٹرکی میں فوج ہے، لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ گورنمنٹ ڈیلیور کر رہی تھی، ان کو فوج کی ضرورت نہیں تھی. پاکستان واحد ملک ہے، آپ دیکھیں کہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں فوج کے آنے سے مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. کیوں؟ کہ پبلک کو ریلیف ملتی ہے. حالانکہ وہ ریلیف ایک ٹائملی ریلیف ہوتی ہے اور اس کا دیر پا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹس کا کام ہے یہ. لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں فوج کے آنے سے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. تو جب آپ فوج کو آپس میں لڑائیں گے، اور یہی بیانیہ انڈیا 4 ہے، آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوشن رہ گیا. انڈیا ویسے تو آپ کا کچھ کر نہیں سکا، لیکن اگر فوج کی آپ یہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں اگر یہ ہو جائے
پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، فرض کریں فوج میں یہ بغاوت والا عنصر آ جاتا ہے تو اس میں نقصان کس کو ہے؟ آپ اگلی دفعہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، کیونکہ فوج ہے تو ملک ہے آپ کا. فوج میں اگر آپ اس قسم کی ویج کریٹ کر دیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو خطرات ہیں سب کے سامنے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا، آپ یہ دیکھیں ایاز صادق صاحب کی. اب یہ بے شک آپ تمام رپورٹرز ہیں، آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک فوج کے بارے میں یہ کہنا کہ جی ان کے افسر کی یا ان کے سینئر آفیسر کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ہم لوگ وہ ہیں جو ٹانگیں کٹوانے والے ہیں، بازو کٹوانے والے ہیں. آپ دیکھیں روز آپ کو آپ ہی لوگ خبروں میں دیتے ہیں کہ روز کی کیجولٹیز ڈفرینٹ جگہوں پہ کتنی ہو رہی ہیں. ٹانگیں کانپنے والا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور وہ بھی پھر دشمن کے سامنے. اچھا اب اگر کوئی چیز ان ہاؤس آپ بات کر رہے ہیں، ابھی جیسے ہم 5-6 بیٹھے ادھر ہم کوئی بات کرتے ہیں اور وہ پھر میری ذمہ داری ہے کہ وہ پبلکلی چیز ان ہاؤس تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. اگر کسی نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ جی پائلٹ کو اگر نہیں چھوڑتے تو جنگ ہو جائے گی، اگر کوئی خدشات ہیں آپس میں بات چیت ہے، آپ سینئر لوگ ہیں، آپ کو ملک کے سیکرٹس کا پتہ ہے، تو یہ تو اس کا مطلب نہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہیں تو وہی چیز آپ آگے پارلیمنٹ میں بات کر دیں. تو یہ میرا خیال ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں. اب یہی چیزیں اسٹیٹمنٹس کون دیکھیں فائدہ کس کو ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قتل جب ہوتا ہے نا تو پہلی چیز جو بھی انکوائری آفیسر ہوتا ہے وہ اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس قتل کا فائدہ کس کو ہے. اب جو حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں آرمی کے اگینسٹ یا آرمی کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہے؟ آیا وہ عوام کو فائدہ ہے؟ آیا اس سے مہنگائی کم ہوگی؟ آیا اس سے وہ مسائل جو پولیٹیکل لوگوں کو حل کرنے چاہیے وہ کم ہوں گے؟ نہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ انڈیا کو، جو کہ بغیر کچھ خرچ کیے، ویسے تو اس کو خرچ کرنا پڑے گا نا، اپنے ٹروپس کو قربان کرنا پڑے گا، مار کھانی پڑے گی، مارنا پڑے گا، خرچہ ہوگا اس کا. لیکن اگر وہ بیٹھے ہی آپ کے چند لوگوں کو خرید کے اور وہ یہ بیانیاں دینا شروع کر دیں تو بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی سپیچ آپ کی جب آتی ہے اس قسم کی وہ پہلے انڈیا میں شائع ہو جاتی ہے. اب جب انڈین میڈیا میں ایک چیز شائع ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ان کو فائدہ ہے. اب ایاز صادق صاحب نے جو کہا کہ جی ٹانگیں کانپ رہی تھی، دیکھیں 1914 سے جب سے پہلے ہی ایئر کرافٹ کی جنگ شروع ہوئی ہے، ایک جنیوا کنونشن کا ایک اصول ہے کہ پائلٹ کو دوسرے تیسرے دن آپ نے جو کچھ اس سے پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں اور اس پائلٹ کو چھوڑ دیں. تو اس میں تو ویسے ہی جانا تھا. تو ابھی آپ یہ کہیں کہ جی، اور اس چیز کو آپ یہ دیکھیں 17 فروری کو یہ 27 فروری کو یہ واقعہ ہوتا ہے، اور جب ایاز صادق صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے پاکستان نے پائلٹ کو چھوڑا، اس کے اگلے دن ان کے ایک سینئر آفیسر کا بیان آ جاتا ہے کہ جی ہم تیار تھے، جو پاکستان کا بریگیڈ جموں میں بیٹھا ہے، جو کشمیر بارڈر پہ بیٹھا ہے، اس کو ہم وائپ آؤٹ کر دیتے. اس سے پہلے ان کی ہمت نہیں ہوئی یہ بات کرنے کی. جب ایاز صادق صاحب نے یہ بات کی تو دوسرے دن انہوں نے بھائی 6 مہینے گزر گئے ہیں، اگر وہ اتنا ہی تیار تھے، اتنا ہی پاکستان کا بریگیڈ وائپ آؤٹ کر سکتے تھے تو اس وقت کہتے. یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے تب دی 6 مہینے بعد جب ایاز صادق صاحب نے یہ کہا کہ ڈر کی وجہ سے اس پائلٹ کو چھوڑ دیا. تو یہ چیزیں غیر ضروری. دیکھیں میں 32 سال فوج میں رہا ہوں، میری ایجوکیشن بھی ٹھیک تھی، میرا بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک تھا، میری اسکولنگ بھی ٹھیک تھی، لیکن ٹاٹ کے اسکول میں پڑھے ہوئے ہمارے ساتھ کے کلیگ میجر جنرل ریٹائر ہوئے. میں ایچ ایس ایل کالج میں پڑھتا رہا، میں بریگیڈیئر ریٹائر ہوں. فوج میں نہ بھی جاتا تو دال سال گھر میں بھی چل جاتی، لیکن فوج میں میرٹ ہے. اور ابھی میں 32 سال بعد اگر بیٹھوں بعد میں میرے سے کوئی بھائی پوچھے کہ جی آپ کو جنرل کیوں نہیں بنایا، تو میں فوج کے سیکرٹس باہر نکالنا شروع کر دوں کہ جی یہ فوج نے کیا، یہ فوج نے کیا. تو وہ میرے پہ ایک میرے لیے میرا خیال ہے ٹھیک بات نہیں. میں جس رینک میں ریٹائر ہوں مجھے بہت سے سیکرٹس پتا ہوں، لیکن میں اخلاقی طور پہ باؤنڈ ہوں. آپ فیڈرل منسٹر ہیں، آپ اسپیکر رہے ہیں، ڈیفنس منسٹر بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے سیکرٹس ہیں. بھائی سب کو پتا ہے کہ ڈیفنس منسٹر ہے تو اس کے پاس سیکرٹس ہوں گے. تو آپ سیکرٹس اگر اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی کو ڈرانے کے لیے، تو وہ سیکرٹس اگر آپ ریویل کریں گے یا وہ سیکرٹس پبلک میں لائیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ پھر یہ دیکھیں کہ اس سے مہنگائی کم ہوگی، اس سے سڑکیں ٹھیک ہوں گی، اس سے بجلی آئے گی، اس سے گیس آئے گی؟ نہیں، اس کا فائدہ صرف انڈیا کو ہے.
تو جو بھی آپ اس قسم کا بیانیہ دے رہے ہیں وہ دوسرے دن شائع ہو جاتا ہے انڈیا کی میڈیا میں. اب کوئٹہ کا جو جلسہ ہوا آپ اس میں دیکھیں کہ آپ سب میڈیا سے تعلق ہے، جو کوئٹہ میں میڈیا والے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں وہ جو 2 فیملیز جن کے سروں پہ ہاتھ پھیرے جا رہے تھے وہ کون تھی؟ وہ بی ایل اے کے لوگ ہیں، وہ اینٹی پاکستان لوگ ہیں، انہی کے سر پہ ہاتھ پھیرا جا رہا تھا. وہ لوگ ہیں جو بلوچستان کو سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے ان کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ میں چیز نہیں کہہ رہا، میں دعوے سے تب آپ کو کہوں کہ آپ اپنے میڈیا والے بھائیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جو 2 بندے یا 2 فیملیز جو تھیں ان کا تعلق کس سے تھا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری جو افواج ہے، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ سامنے نمایاں کیوں نظر آ جاتے ہیں کہ آپ کے باقی ادارے کام نہیں کر رہے. میں نے خود ڈیوٹیز دی ہیں، محرم کی ڈیوٹی دی ہے، جہاں کوئی انٹرنل سیکیورٹی کی ڈیوٹیز آتی ہیں وہ دی ہیں، ہم نے سب کچھ کیے. لیکن ہمیں رائٹ فرام دی بگننگ جیسے ہی مسئلہ شروع ہوتا ہے فوج کو بلا لیا جاتا ہے. ویئر ایز آپ کے باقی ادارے ہیں ان کو آنا چاہیے، وہ اپنا کام ان کو کرنا چاہیے. اگر ان سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر فوج کو آپ استعمال کریں. اب آپ یہ دیکھیں، آپ چھوٹا سا پہلے میاں صاحب نے ایک بیان دیا تھا، دنیا کا کوئی ویپن ایسا نہیں ہے جس کی ریورس انجینئرنگ نہیں ہو رہی. ٹینکس کو دیکھ لیں، آرٹلری گنز کو دیکھ لیں، میزائلز کو دیکھ لیں، ایئر کرافٹس کو دیکھ لیں، ہر ملک دوسرے ملک سے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں. اب پرائم منسٹر ایک ملک کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک میزائل گرا ہوا پایا بلوچستان میں اور ہم اس کو اٹھا کے لے آئے اور ہم نے اس کی ریورس انجینئرنگ کی. یہ انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ ہے. تو ہم یہ غیر ذمہ دار باتیں یا اس قسم کی چیزیں یقین کریں. میں کیونکہ خود فوج میں رہا ہوں، نیچے جو ٹروپس ہیں، نیچے کسی چیز کا، ہاں اسٹیبلشمنٹ کا کام یہ ہے. اور کون سے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ را کدھر کی ہے؟ انڈیا کی ہے. موساد کدھر کی ہے؟ سی آئی اے کدھر کی ہے؟ MI6 کس کی ہے؟ تو یہ ساری اسٹیبلشمنٹس کام کرتی ہیں. ان کو فائدہ صرف یہ ہے کہ ان کے ادارے ٹھیک ہیں، ادارے کام کرتے ہیں، ان کو یونیفارم والے بندے کو سامنے آنا نہیں پڑتا. ساری اسٹیبلشمنٹس کام کر رہے ہیں. ابھی ٹرمپ صاحب بھی رو رہے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوگی. ٹھیک ہے نا، وہ بھی اب اسٹیبلشمنٹ پہ بیان اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی. تو یہ پینٹاگون ہے، CIA ہے، سب اور کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کی سینئر سے، آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ سے، آپ کا پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہر راز ان کا شیئر کرنا لازم و مظلوم ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ کو اگر راز کو پتہ چلتا ہے تو آپ کہیں کہ ہمارے پاس بہت راز ہیں ہم دیں گے. بھائی کس کو دو گے؟ انڈیا ہی ہے سامنے، اور وہ راز نکالیں گے تو نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا. تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، کیونکہ آپ لوگ ایک باہر ایسا طبقہ ہے، میرا خیال ہے محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، ساری چیز کرتا ہے، کہ آپ کو اس چیز میں جتنا آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو اپنے لکھ کے، جو بھی آپ اپنا چینلز ہیں ان کے تھرو جتنا آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. جو برائی ہے وہ ضرور کریں. انڈیویجولز، ہر ادارے میں انڈیویجولز کے خلاف بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ ایک انسٹیٹیوشن کو جب آپ کریں گے تو آپ کا اپنا ادارہ ہے. ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ جی آدھا بجٹ ادھر دے بھی رہے ہیں، سب کچھ کر بھی رہے ہیں، پالا بھی ہوا اپنے ادارہ، اور پھر آپ اسی کے اگینسٹ بھی آتے ہیں. پھر میں مطلب ایک غیر ذمہ دار بات ہو جائے گی. کون سی گورنمنٹ ہے بتائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فلانے کو اسٹیبلشمنٹ لائی؟ کس کو نہیں لائی؟ اگر اسٹیبلشمنٹ اگر وہ دیکھا جائے تو سب اسٹیبلشمنٹ کی واقعات. ہمیں اپنی ہسٹری دیکھیں، اس میں کوئی چھپی بڑی بات نہیں ہے. میڈیا پہ آ جائے بات تو اس کا پتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن ہم اپنی تاریخ دیکھیں اگر تو سب اشارے کی دیر ہوتی ہے. بندہ کوشش کرتا ہے اوپر آنے کی، اور اوپر آنے کے لیے پھر نہ ہم اپنا کیریکٹر دیکھتے ہیں، نہ ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی، اور یقین کریں کہ آپ کا لکھا ہوا، آپ کا بیان کیا ہوا چیز، کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگوں کا اعتماد ہے آپ پہ، اس چیز میں آپ یہ کریں. گورنمنٹ کو بھی ریئلائز کروائیں، اپوزیشن کو بھی ریئلائز کروائیں کہ جی آپ آپس کی جنگ کریں، لوگوں کے فائدے کے لیے کریں، تاکہ لوگ آپ کے ساتھ مل کے، اگر گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے تو فوج کو ڈی اسٹیبلائز کرنے سے گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنے باقی جو بیانی ہیں ان کو ٹھیک کریں اور کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے کوئی فائدہ. ابھی میں کیا کہتے ہیں، وہ ہم فوجی ہوتے بہت معصوم سے ہیں، معصوم سے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور جو بھی معصومانہ سوال آپ ہم سے کرنا چاہیں
کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو سیٹسفائی کریں. ایک تو سر یہ کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں یا پہلی بات میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں جی. میں 2011 میں جب ریٹائر ہوا میں نے کچھ عرصہ فوجی فرٹیلائزر میں کام کیا. میں جب آیا تو ذہن میں میرے اپنا ہر بندے کا اپنا ایک ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں جس جگہ پہ پہنچا ہوں میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی کنٹریبیوشن ہے مجھے ادھر تک پہنچانے. تو میں نے کوشش کی کوئی سوشل ورک کریں جس سے کوئی لوگوں کو کوئی فائدہ. لیکن یہاں سوشل ورک آپ اکیلے کسی کی مدد کر سکتے ہیں, کسی 2 بندوں کو فوج میں نوکری دلوائیے. لیکن اگر ویسے آپ کو کرنا چاہیں کہ جی ہیلتھ میں بہتری لائیں, اسکولنگ میں بہتری لائیں, تو وہ جب تک آپ کسی پولیٹیکل عہدے میں نہ بیٹھے ہوں. تو میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. اور پی ٹی آئی کیوں جوائن کی؟ فرینکلی اسپیکنگ اس وجہ سے جوائن کی کہ آپ کو اپنی لیڈرشپ, آج کل ہمارا قوم کا سب سے بڑا ناسور کرپشن ہے. تو مجھے یہ کم از کم تسلی تھی کہ پی ٹی آئی جوائن کرتے کم از کم لیڈرشپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑتا پبلک میں کہ جی پیسے کے بارے میں کرپٹ ہے. باقی ویژن ہے نہیں ہے, پولیٹیکل چیز ٹھیک چل رہی ہے نہیں چل رہی, وہ اور بات. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب کرپشن نہیں ہو رہی؟ ابھی تو بڑھ گئی. نہیں میں آپ سن لینا آگے. اچھا, میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. بخاری صاحب پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم پی اے تھے. تو ذہن میں یہ تھا کہ بخاری صاحب بھی کریں گے, ہم تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا لیں گے سلیکشن میں. تو پھر جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا, کیونکہ بیانیہ ان کے بہت ہیں, اب اس چیز پہ پورا اترنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ جی آپ کو ٹکٹ دینے والے کا انٹرویو ہوگا, میرٹ دیکھا جائے گا, ایکسپیرینس دیکھا جائے گا, 1000 چیزیں انہوں نے کہی. تو جب ٹکٹ والی باری آئی تو ان نے وہ انٹرویو کے لیے نہ کسی کو بلایا نہ کچھ کیا, ان نے بخاری صاحب کے بھتیجے کو ٹک کر دی. تو اس سے بھی ہمیں کوئی نہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ ہوا یار کہ پھر جب آپ کہتے ہیں کہ مریم کی وراثت نہیں ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ بلاول کی وراثت نہیں ہے, تو پھر پی ٹی آئی میں بھی وراثت نہیں ہونی چاہیے. آپ انٹرویو, اور میں اکثر فوج میں لوگوں کو کہتے ہوں کہ ہم جب فوجیوں کو 3 آفیسر کو بلاتے تھے نا کسی چیز کے لیے سلیکٹ کرنا ہو, تو اگر ہمارا فیوریٹزم ہر جگہ ہے, میں یہ کہ وہاں نہیں, لیکن 19-20 کا فرق ہے. تو جس کو نہیں کرنا ہو اس سے مشکل سوال پوچھتے تھے تاکہ وہ سیٹسفائی ہو, یار میں نے سوال کا جواب نہیں دے سکا تو آپ بلائیں تو صحیح, آپ ہم سے کوئی مشکل چیز پوچھتے ہیں جس کا آپ جواب نہ دے سکیں. تو پھر میں نے کہا اتنا ابھی ایکٹیویٹی کی ہے تو ایک انٹروڈکشن کے طور پہ. لیکن وہ بڑی مایوسی ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں جی شریف آدمی ہے کیا, میں کہتا ہوں یار 3.5 لاکھ کا نمائندہ ہے, کم از کم اس کو شریف تو ہونا چاہیے. لیکن پبلک کو بھی شریف آدمی جو ہے شاید وہ نہیں. جو آپ نے کرپشن کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کرپشن 3 گنا بڑھ گئی. ریزن بھی کہ خان صاحب ایک ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے وہ ایک لائن دے سکتا ہے, نیچے جب کام کر رہے ہیں وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. میں بھی باہر بیٹھا بات کر رہا تھا کہ اگر یہ کاغذ کا میں نے لینا ہے بازار سے, تو اگر یہ 1 روپے کا ہے, دکاندار مجھے 2 روپے کا پکڑائے گا, خان صاحب کو 2 گالیاں دے گا, سارا الزام خان صاحب پہ آ جائے گا. میں بھی سیٹسفائی ہو جاؤں گا کہ عمران خان کے آنے سے مہنگائی ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں, مہنگائی تو ڈیفینیٹلی پبلک کے لیے بڑی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی, ابھی آپ دیکھیں مین 3 جلسوں میں کوئی پبلک کے لیے کیا بات نہیں, پبلک کے لیے تو کوئی بات نہیں. گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کریں لیکن پبلک کے لیے کوئی بات کریں نا. گورنمنٹ کو 5 سال کرنے دیں, پیپلز پارٹی نے 5 سال کیے, ڈلیور نہیں کیا, رزلٹ آپ نے دیکھ لیا, ان کو بھی کرنے دیں. ابھی آپ خود 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, اب یہ بھی زیادتی والی بات ہے کہ اتنا عرصہ بندہ 50 سال حکومت میں رہے اور پھر ڈال دے گی 2 سال میں عمران خان کی حکومت میں سب کچھ بڑا رہا. اگر پیچھے سے ساری چیز آ رہی ہے اور اس میں ہم سب وی آر آل ٹو بی پلیم, کسی ایک کی وہ نہیں. جی بریگیڈیئر صاحب میں عرض کروں گا, سر یہ فرمائیں کہ یہ جو چرچے ہو رہے ہیں ان کے اندر, اور جس طرح سے ایاز صادق صاحب نے بیان دیا, پاکستان ایک جیتی ہوئی جنگ میں مایوس ہوا. نمبر 2 کہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس بیانیے کو اٹھا کر ہماری آرمی اور ہمارے پاکستان کے خلاف جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں وہ بڑی شرمناک بات ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ 33 سال بطور آرمی میں آپ نے گزارے ہیں, تو آپ یہ فرمائیں کہ ایاز صادق صاحب اور جس طرح کی یہ زبانیں استعمال ہو رہی ہیں ان کے خلاف گورنمنٹ کو کیا کارروائی کرنی چاہیے؟ دیکھیے جی, گورنمنٹ کو جو کارروائی کرنی چاہیے اس قسم کا جو بھی چیز ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے میں پورے طریقے سے ڈیفائن نہ کر سکوں, لیکن ایسے بندوں کو سزا ملنی چاہیے, اور سزا جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے, لکھی ہوئی ہے کہ اگر ملک کے خلاف آپ بات کرتے ہیں
ملک کے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جس میں کہ ملک کو نقصان ہے، تو وہ کلیئر کٹ دی ہوئی. آپ نے جیسے بہت صحیح آپ نے بتایا کہ ہم جیتی ہوئی جنگ کہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک آرمی ہے آپ پہ حملہ کرتی ہے، آپ سے زیادہ رات کے اندھیرے میں آتی ہے، بم درختوں پہ گرا کے چلی جاتی ہے، آپ دن کو جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹارگٹس ہیں اور ہم ان کے ایزیلی جو ڈمپس سے وہ ٹارگٹس ہٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کے دائیں بائیں ہٹ کیا، ان کے 2 جہاز گرائے. آپ نے اتنی، اور آپ نے اس کا نقصان ایاز صادق کے بیانیے سے کیا ہوا کہ ایک آپ کا جو ڈیٹرنس تھا، ایک خوف جو دشمن پہ ہے کہ وہ ہمارا جو جوابی کارروائی ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اس محنت پہ ہماری پہ دیکھیں نا، ان پائلٹس کا تو کوئی قصور نہیں، نیچے لڑنے والوں کا تو کوئی قصور نہیں. اگر کوئی آپ کو گورنمنٹ نہیں مل رہی تو ہار ہے جیت ہے چلتا ہے سارا سلسلہ ہے، تو آپ 2 سال انتظار کریں یار. آپ یہ تو نہ کریں کہ جی جیتی ہوئی چیز آپ کو، اور پھر جیسے آپ نے بہت صحیح کہا کہ جو بھی بیانیہ ان جلسوں میں ہو رہا ہے وہ دوسرے دن انڈیا کے اخباروں میں آتا ہے، انڈیا اس کو پبلش کر رہا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے ان کے فائدے میں چیز جا رہی ہے تو تبھی وہ کر رہے ہیں. جہاں تک سزا کا تعلق ہے جی، ہمارا دیکھیں ہمارا ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ 70 سال ہو گئے میں سن رہا ہوں، 62 سال میری عمر ہے کہ پاکستان از گوئنگ تھرو اے ویری کرٹیکل سٹیج. وہ ابھی تک کرٹیکل سٹیج ختم نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کسی چیز کی سزا نہیں. آرمی کو آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں، میں پی ایم اے میں ایز اے انسٹرکٹر رہا ہوں اور میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ادھر جرنیلوں کے بیٹوں کو بھی پی ایم اے سے وڈرا کیا، نکالا ہوں. جو آرمی میں پھنس جائے، جو غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جائے، جس رینک کا بھی ہے، سینئر آفیسرز آپ کو کیوں نہیں نظر آتے؟ کیونکہ میڈیا پہ دینے سے ذرا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. ان کو بلایا جاتا ہے، کوئی بھی سینئر آفیسر، کہ جی یہ آپ کی چیز ہے، آپ مانتے ہیں کہ اگر بندہ کہتا ہے ہاں جی ماننا، ظاہر ہے جب انویسٹیگیشن ہوگی سامنے تو کلیئر کٹ ہوتا ہے کہ جی یہ آپ کی پنشمنٹ ہے یا آپ کے ظاہر، وہ میڈیا میں نہیں آتے. سول میں ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج تک آپ دیکھیں 14 بندے دن دہاڑے قتل ہوتے ہیں ماڈل ٹاؤن. اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی میں بلیم کروں کہ آپ کا بیانیہ تھا یار، آپ کو 2 سال ہو گئے، وہ چیز ڈایا ڈاؤن ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کن لوگوں نے مارا ہے، پکچرز بنی ہوئے ہیں، ساری چیز سامنے. تو پھر آپ بلیم جو ہے وہ پولیٹیکل لوگ جو ہے. اچھا سر، جیسا کہ ابھی طاقتور تھا اگر تو گلبوشن ہمارے پاس ہے کہ ٹانگیں کامنے پہ ہم نے اس پائلٹ کو واپس کیا، تو کیا اس کو بھی پھر؟ میں یقین کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ابھی بھی اگر آج مجھے جھولا چمڑا پہن کے بارڈر پہ جانا پڑتا ہے تو حلفاً میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس چیز پہ تیار ہوں جانے کے لیے اپنے ملک کے لیے، کیونکہ میں نے ایک ایسے ادارے میں کام کیا ہے جہاں ٹوٹل میرٹ، ٹوٹل جو ہے وہ آپ کو ملک کے لیے محبت وطنی سکھائی جاتی ہے، ساری چیز کی جاتی ہے. آج یہ بیٹھے ہیں سر، فزیکلی کوئی فٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اپنی فزیکل فٹنس کے حساب سے وہ کہے گا جی مجھے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ضرور دے. اور وہی بات یہ ہے کہ ہم ٹانگیں کٹوانے والے، ہاتھ کٹوانے والے، گلو اپ کرنے والے، آپ دیکھیں یار ینگ سیکنڈ لیفٹیننٹ جو پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ جو کورونا کی وجہ سے اس کے والدین پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ بھی نہیں جا سکے، وہ سیدھا یونٹ میں چلا گیا، ماں باپ کو ملا ہی نہیں، یونٹ میں وہ اس کے آگے تھی، وہ بیچارہ شہید ہو گیا. اور روزانہ کے اس پہ ہو رہے ہیں. آپ کی جنگوں میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے ابھی ہوئے. بریگیڈیئر صاحب جتنے شہداء ہیں جو سرحدوں کے اوپر جو شہید ہوئے ہیں، یہ جو بیان تھا ان کے دل کو کتنی ٹھیس؟ ظاہر ہے جی، ان کو دیکھیں، ان کے والدین کو چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ ان لوگوں نے نوکری کی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی اس چیز کے ہمارے دل پہ جو گزر رہی ہے، آپ اس کا انداز تو ان کے والدین کا یا ان شہداء کی فیملیز کو آپ دیکھیں. اچھا پھر ایک اور دیکھیں، کون سی فیملی آپ کی ادھر ہے جدھر فوج میں لوگ نہیں ہیں؟ آپ اپنے پولیٹیکل لوگوں کو دیکھ لیں، خانزادہ صاحب کو دیکھو، میجر طاہر صاحب کو دیکھو، فیملی باقی دیکھ، ٹھیک ہے نا جی. آپ ملک اعتبار صاحب کو دیکھ لو، آپ سہیل کمڑیال کو دیکھ لو، آپ کرنل انور کو دیکھ لو، کوئی بھی دیکھ لو، کوئی گھر آپ کا ایسا نہیں ہے جہاں فوجی نہیں ہے، اور اس فوجی کی آپ کو ساری چیز اس کے سامنے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی 1-2 بندوں کی غلط چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اس کو آپ اتنا ایکسپلائٹ کریں کہ پورا جو ہے وہ معاشرہ یا پورے انسٹیٹیوشن کو آپ بلیم کریں. اور وہ انسٹیٹیوشن، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خدا نہ خواستہ کل یہ انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا اور آپ کے ادارے ایسے ہی کام کر رہے جیسے کر رہے ہیں. ابھی یہ بات ہو رہی ہے 100 روپے کی چیز ہے دکاندار 160 کی دیتا ہے، کس کا کام ہے یہ؟ عمران خان کا کام نہیں ہے، یہ فوج کا کام نہیں ہے. یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں
آخر ان کو بھی تنخواہ مل رہی ہے. ہمیں فوج میں یہ سکھایا گیا ہے کہ جس چیز کی مجھے تنخواہ ملتی ہے پہلے تو چیز ہے کہ مجھے وہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے جو میں کر سکوں. مجھے میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا. دوسری چیز ہے کہ جب ذمہ داری مل جائے مجھے اس کی تنخواہ مل رہی ہے اس کا ایک ایک پیسہ میرے نزدیک حلال کر کے کھانا چاہیے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے ایاز صادق صاحب کے بارے میں، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، انہوں نے ایک میڈیا والوں سے وہ بیان دیا ہے کہ مجھے آپ اتنا تنگ نہ کریں کہ میں اس سے بھی آگے کوئی بات کروں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی یہ چیز آپ خود سوچ لیں. ایک مطلب آپ کا، میں نے ایاز صادق کو، میں اسی اسکول میں پڑھتا رہا ہوں جدھر عمران خان بھی تھا، پرویز کھٹک بھی تھا، چودھری نثار بھی تھا، ایاز صادق بھی تھا، سب کو پڑھے لکھے لوگ ہیں یار. آپ یہ چیز کریں کیا کریں گے؟ آپ یہی بتائیں گے کہ جی آپ کا پروسیس ایٹامک جو آپ کی جگہ ہیں وہ وہاں فلاں جگہ پہ، آپ یہ بتا دیں کہ جی آپ کے فوجی جو ہیں یا ڈیوڈ کوارٹرز فلاں یہ کر سکتے ہیں نا. سیکرٹ چاہیے، نیشنل سیکرٹ جو آپ یہ بتائیں گے. تو آپ خود سوچیں، آپ نے اگر یہ چیز نوٹ کی ہے تو ایک بندہ یار ایک اسپیکر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ذمہ دار آدمی، اور آپ پہ پھر آئینی طور پہ، اخلاقی طور پہ آپ باؤنڈ ہیں. میں باؤنڈ ہوں 32 سال، مجھے بہت سیکرٹس پتا ہوں گی فوج کی. لیکن میں یہ نہیں کہ آج کل میں اگر مجھے 5000 ووٹ ملا تو میں کہوں کہ جی لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو آرمی نے یہ دھاندلی کروا کے لوگوں کو جتایا تو مجھے یہ فوج کے راز پتا ہے اور میں یہ شروع ہو جاؤں. وہ پھر بہت ہی، میرا خیال ہے بہت ہی گریب بات ہے. سر اچھا پی ٹی صاحب، ایم یہ سب سے پہلے تو اس کی طرف سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو جو پاکستان پاک فوج کی خدمات ہیں آپ کو خراج تحسین پیش کروں. ایک سوال. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ جب اپنے گملے میں پودا لگاتی ہے تو اس پودے کو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ پودا آگے یہ کیا کام کرے گا؟ میں دیکھیں جی ابھی پھر بات یہ ہو جاتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ابھی مجھے، کیونکہ میں ایک فائٹنگ سولجر رہے تھرو آؤٹ، اس چیز میں ہمارا اتنا عمل دخل نہیں رہا. ٹھیک ہے نا جی، کہ جو بھی آیا اس میں جو سنی سنائی ہے ہسٹری ہماری یہ ہے کہ جی فلاں بندے کو لے اسٹیبلش فلاں، جہاں غلطیاں ہیں میں سمجھوں گا کہ وہ غلطیاں ہیں. دیکھیں کوئی بھی اگر ابھی یہ فرض کرے خان صاحب آ گئے، ابھی جو میڈیا سے ہمیں یہ ظاہر ہو گیا تھا 6 مہینے یا 8 مہینے کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ رہی، ٹھیک ہے نہیں. اب میرا خیال ہے کہ چناؤ جہاں تک خان صاحب کا تھا اس کی ذات کا تھا، ٹھیک ہے نہیں، اس میں مجھے نہیں شک نظر آ، کیونکہ بندہ فائنینشلی آنیسٹ ہے اور اس وقت آپ کو چاہیے بھی فائنینشلی آنیسٹ. باقی انسان جو ہے غلطیوں کا جو ہے، اگر غلطی انسان میں نہ ہو تو فرشتہ ہے اور ٹوٹلی اگر خراب ہو تو شیطان ہے. جب اس کو انسان کہیں گے تو اس میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوں. اچھا بریگیڈیئر، لیکن ایک منٹ، لیکن اب جب آپ کو 4 مہینے 6 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جی چیز آ رہی ہے تو خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنی ٹیم کم از کم تیار کریں، یا جو بھی بیانیے وہ دیتے رہے پرنٹیلر پہ کھڑے ہو گئے. ایک بڑا آسان، میں ادھر بیٹھا ہوں، میرے لیے بڑا آسان ہے کہ جی میں جب آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا. لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار آیا میں یہ کر بھی سکتا ہوں یا نہیں. یا میرا تو خیال ہے خان صاحب کو جو ڈیٹا ہی فیڈ ہوتا رہا ان کے لوگوں کا، غیر ذمہ دار ڈیٹا فیڈ ہوتا رہا کہ جی بجلی کے بل پھاڑ دو، یہ چیز ہوتی تو بھی پھاڑے، بجلی 3 گنا مہنگی ہوگی، باقی چیزیں ایسی مہنگی ہوگی. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کسی کو سامنے لانے کی، بہتر بندے کو آپ اپنی طرف سے جو اویلیبل لاٹ ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے تو اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی بہتر بندہ آ جائے. اب دوسری چیز ہے کہ چلانا تو فوج کا کام نہیں، چلانا تو اس کا کام. اب اگر انوالو تو اس کو ہر چیز میں رکھیں گے تو وہ بھی یہ کہے گا یار کہ میرے سر پہ فوج جو ہے ہمیں ہر چیز کچھ کرنے نہیں دیتی. نہیں سر، بات یہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب کا جس طرح بیانیہ، اس کے بعد ایاز صادق کا بیانیہ، اور اس کے بعد کچھ لوگ نون لیگ کے وہ کچھ اس جو ہے اس کو غلط پیش کر رہے ہیں اور کچھ صحیح کہتے ہیں اس کو. اس کے بارے میں حکومت آپ سمجھتے ہیں کیا کرے گی؟ لیکن تقسیم میں اس میں ملک میں نقصان ہوگا. دیکھیے میرے نزدیک جو بھی ملک کے ایسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے جس کو کہ دشمن ملک اجاگر کرتا ہے، میرے نزدیک وہ غداری کے ذمرے میں آتی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ایسے بندوں کو آپ موقع دیں کہ وہ دوبارہ سٹیج پہ جا سکیں. گورنمنٹ کو اسٹیپ لینا چاہیے، گورنمنٹ کو لینا چاہیے. کچھ بھی نہیں. ایاز صادق کا ایک وہ ہے
जिस तरह नवाज शरीफ साहब, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल आपकी बात सही है। पीटीएम जलसे कर रही है और वो इस अदारे को कंडेम कर रही है जो कि इस मुल्क का मैं कहता हूँ मुहाफिज है, जबकि हम आराम से सो रहे होते हैं और सरदों पे ड्यूटी दे रहे होते हैं। देखिए मुलाजिम सारे ही होते हैं, काम सारे मुल्क में हर डिपार्टमेंट तनख्वाह ले रहे होते हैं, लेकिन अगर पाक फौज अगर ठीक ड्यूटी दे रही है तो उसको तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और ये मैंने कहा ना जी, असल चीज ये बयानिया है आपका क्यों बनाया जा रहा है, पर्सनल इंटरेस्ट है। जैसे मैंने कहा कि अगर फौज को या किसी भी इदारे को, फौज को छोड़ के किसी और इदारे को भी, मुल्की इदारे को आप ब्लेम करेंगे तो वो आपका जाती चीज है, जाती फायदा या नुकसान। अब देखिए मैं इतना ज्यादा मुझे वो नहीं होगा, लेकिन अभी इन्हीं लोगों ने, बाहर के ममालिक ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, उनने यूज किया अल्ताफ हुसैन को, कितना अरसा उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरा ख्याल है अभी वही लोग इनको इस्तेमाल करेंगे। फिर जहां वो बैठे हैं जिस मुल्क में, वो वाहिद मुल्क है कि उसका कानून ऐसा है कि बाहर से आया हुआ पैसा वापस नहीं जाएगा, बंदे को वापस वो ट्रीटी जो साइन हुई है उनका है वो उसको रखेंगे। और मेरा ख्याल है मियां साहब के पास और अभी कुछ नहीं है। बिल्कुल जब इंसान देखे, अगर मुझे लोग भी पसंद नहीं कर रहे और मैं नहीं आ सक रहा, तो फिर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं हर हद क्रॉस करके, वो मेरा ख्याल है मियां साहब के पास आखिरी पत्ता ये था, उनने खेला। अब सजा जहां तक है, फौज तो सजा दे नहीं सकती, गवर्नमेंट दे सकती है। अब गवर्नमेंट क्यों डिले कर रही है इसमें, गद्दारी के जिम्मे में। अच्छा दूसरी चीज देखे, ये जो BRT है, अब इसमें क्या है, दो नेक्सस है, इंडिया और अमेरिका अगेंस्ट चाइना, उसमें पाकिस्तान को भी फायदा है। अब पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा तो अमेरिका चीन को, क्योंकि चीन जो है ग्लोबल हेजेमनी के लिए सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिका को जो है वो चीन से। और ये BRT जो है CPEC वाला अगर ये कामयाब होता है तो इसका मतलब चीन अगर अगले 5-7 साल इंटरफेरेंस फ्री चला जाता है तो फिर अमेरिका के काबू से बाहर है। और उसको काबू करने के लिए पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, एक अच्छा सवाल है ये ब्रिगेडियर कि साहब, मेरा एक अपना सवाल था कि जब अयाज सादिक साहब ने ये बात की, उसके खिलाफ एक शेरी ने लाहौर में किसी थाने में दरख्वास्त भी दी हुई है। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में क्या कहते हैं कि उसके खिलाफ वो FIR उसी शेरी का PTI से भी तलक नहीं, किसी तंजीम से भी तलक नहीं, किसी सियासी पार्टी से भी नहीं। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ये कहेंगे कि उसके खिलाफ वो जो शेरी ने दरख्वास्त दी है वो FIR होनी चाहिए। और सर आपका अपना जो पॉलिटिकली है वो आइंदा का मुस्तकबिल का क्या है? मैंने आपको बताया ना कि माशरे में शरीफ आदमी को जब तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी तो मैं कोई देखे, मतलब वो सारी चीजें देख चुके हैं, लेकिन अभी लोगों को जब तक आप तो लोगों के लिए है, अगर लोगों को पसंद आती है चीज, बड़े ना नहीं आती तो चीज है, लेकिन लोगों को एक्सेप्ट करना है। अच्छा क्वेश्चन है सर, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं जिस तरह से ये करप्ट मुआशरा है या ऊपर जिस तरह से लोग बैठे, आप सर्वाइव कर सकेंगे? बेटा मैं ये समझता हूँ कि 24 घंटे भी, यकीन करें 24 घंटे भी, 26 घंटे भी अगर एक जिम्मेवार बंदा जो है ना, अगर पाकिस्तान में वो इस वक्त काम करना चाहे तो 26 घंटे भी उसके लिए दिन के थोड़े। इतनी चीजें हैं जो करने वाली हैं, अगर आपकी सिंसेरिटी हो, आप में विल हो करने की, और मेरा नहीं ख्याल कि अगर विल हो आप में करने की, एक इरादा आप कर लें तो चीजें ठीक। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? तो ब्रिगेडियर साहब, ये इमरान साहब क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने तो 90 दिन का कहा था सर, उन्होंने साल में कहा था बहुत सारा चेंज हो जाएगा। 90 दिन का देखें, वो अभी मैंने पहले कहा ना आपको कि बयानिया ऐसा देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 घंटे भी थोड़े हैं तो टाइम लगेगा आपको ठीक करने में। आप ये कि 90 दिन में मैं ठीक कर लूंगा, वो अभी बयानिया उन्होंने क्यों दिया वो उसकी क्लैरिफिकेशन तो खान साहब खुद ही दे सकते। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और है कि ये जवान शेर जवान फोर्स बन रही है नून लीग की, उसके हवाले से आप क्या? तो वो जवाब देखिए ना, वो अभी क्या है, पैसा देंगे आप, फिर हमारा देखें माजरत के साथ आप, मैं अक्सर कहता हूं कि किसी दुकान में जाते हैं ना आप तो डिफरेंट आइटम्स पड़े हुए, हर आइटम की अपनी कीमत है। हमारे माशरे में हमारा एक बहुत बड़ा आदमी है कि इधर हर इंसान की कीमत, वो उनको पैसा देंगे, वही वो नारे लगाएंगे आर्मी के अगेंस्ट, ऐसे नहीं करेंगे, उनको कुछ मिलेगा, वरना फोर्स क्रिएट करने की क्या जरूरत? आप गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, और गवर्नमेंट तभी डिस्टेबलाइज होगी जब आप लोगों के सामने, पब्लिक के सामने कोई ऐसी चीज लाएंगे
जो कि वाकई भी पब्लिक को भी पता है कि आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती। तो इमरान खान ने टाइगर फोर्स क्यों बनाई? इमरान खान ने टाइगर फोर्स इदारे, फिर वही बात आ जाती है फौज को कि जब आपके इदारे हैं तो फिर टाइगर फोर्स का क्या है। अभी आपके इधर अटक में ही पहली दफा हमने सुना कि जी कोऑर्डिनेटर्स लगे हुए जी। भाई पहले आप जाएं, पहले जाते थे आप गैस वाले को पैसे देते थे, अभी पहले कोऑर्डिनेटर को दें फिर गैस वाले को दें। एक आखिरी सवाल जी सर, इससे पहले 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी अय्याज सादिक के बयानी की मजम्मत नहीं की। क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं? मैं यही तो कर रहा हूँ पिछले घंटे से। ये तो आपने ये वही पूछा कि हीर मारती या